جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے تو اور حکم ہے، اور حکم ہے۔ عورتوں کے لیے حکم دیا کہ مزین ہوا کرو، یہ ہمارا دین ہے۔ عورت کا بناؤ سنگار کرنا منع نہیں، غیر محرم کو دکھانا منع ہے۔ بناؤ سنگار کرنا تو دین ہے۔ کتنے صوفی یہاں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بناؤ سنگار پہ پابندی لگاتے ہیں، کہتے ہیں عورت بھی شادی ہونی چاہیے، عورت یہ نہ کرے، عورت بھی یہ نہ کرے، عورت یہ نہ کرے۔ یہ بیچارے دین سے نابلد، یہ الٹا دین پہ چل رہے ہیں، دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ مزین ہونا عورت کا یہ منع نہیں، حکم ہے، لیکن مزین ہو خاوند کے لیے، زینت اختیار کرے خاوند کے لیے۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی خاوند ایک عرصے کے بعد سفر سے واپس آتا ہے تو اچانک بغیر اطلاع کے گھر نہ جائیں، کہ ہو سکتا ہے اس کی بیوی تیار نہ ہو اور اس کی نظر اس پر پڑے اور دل میں نفرت آ جائے۔ پہلے اطلاع کرے کہ میں آ رہا ہوں، پہلے اطلاع کرے تاکہ وہ اس کے لیے مزین ہو۔ ایک نظر غلط پڑ جانا بیوی پر، اس سے بھی بچایا ہے۔ عورتوں سے کہا دین بنایا، ادھر مردوں سے کہا کہ صرف یہ نہیں کہ عورتیں مزین ہوتی رہیں، اپنی بیویوں کے لیے سجا کرو۔ شادی شدہ مرد اپنی بیگمات کے لیے مزین زینت اختیار کریں، صرف عورت ہی صاف ستھری دلہن نہ لگے اور دلہن کے ساتھ یہ نظر وٹو لگ رہا ہو، ایسا نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کروں، یہ مجھے اسی طرح پسند ہے جیسے یہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کریں۔ میری بیوی کو یہ پسند ہے کہ اس کا مرد اس کے لیے زینت اختیار کرے۔ جیسے آپ کے اس کے جذبات ہیں، آپ کے بھی جذبات ہیں، اور جیسے آپ کو خوبصورتی پسند ہے اسے بھی خوبصورتی پسند۔ یہ کوتاہی مردوں میں بھی ہے، صرف عورتیں ہوں خوبصورت اور ماشاءاللہ مرد کام کاج سے آتا گندا اور اسی طرح رہتا ہے، اور دیہات میں وہ کیا فصلوں سے آئے اور کیا وہ آئے کام کاج کر کے، کوئی جانوروں کی خدمت کر کے، اسی طرح بدن سے بدبو آ رہی اور کپڑوں سے بدبو آ رہی اور وہ اسی طرح ہیں۔ یہ وہ حکم ہے جس کے ٹوٹنے پر آج ہمارے ہاں لڑائیاں اور معاشرتی خرابیاں چل رہی، گھروں میں نباہ نہیں ہو رہے، نظریں باہر اٹھ رہی، مرد کی بھی عورت کی بھی، اور سارے واقعات، ہزاروں واقعات جنم لے رہے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ خرابی ہے کہ نہ عورت کو دین کا پتہ، نہ مرد کو دین کا پتہ۔ ہم نے دین کو فقر کی شکل میں پیش کیا ہے۔ دین خوبصورت ہے، فقر نہیں ہے۔ دین خوبصورت ہے، آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس حیثیت میں لباس اچھا پہنے۔ دوسرے آدمی کی 2000 کی حیثیت ہے وہ 2000 کا پہنے، جس کے پاس 5000 کا سوٹ لینے کی حیثیت ہے 5000 کا پہنے، 10,000 کا لے سکتا ہے 10,000 کا پہنے۔ آپ کو کیا اعتراض؟ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں وہ 10,000 کا سوٹ پایا، اے کیڑا تقوی ہے، یہ کون سا تقوی ہے؟ بھائی آپ کی حیثیت 1000 کی، آپ 1000 والا لے ہو، اس کی حیثیت 50,000 کی ہے، وہ 50,000 والا پہنے، آپ کو کیا درد ہے؟ یہ 50,000 کا سوٹ پہننا یہ کون سا تقوی ہے؟ یہ تقوی ہے اگر اس کی حیثیت ہے اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق پہن رہا ہے تو آپ کو کیا اعتراض؟ آپ کی حیثیت 1000 کی، آپ 1000 والا پہنے، جس کی حیثیت 1,00,000 کی ہے وہ 1,00,000 والا پہنے۔ اللہ کے نبی کی حیثیت تھی، آپ نے 27 سرخ اونٹنیوں کے بدلے میں ایک جوڑا لیا، آج کے لاکھوں بنتے ہیں، لاکھوں۔ تب حیثیت تھی آپ نے لیا، جب نہیں تھی تو آپ نے کانٹے لگا کے بھی گزارا کیا، جب نہیں تھی تو ایک کپڑے پہ بھی گزارا کیا، جب حیثیت تھی تو یوں بھی لیا۔ ابو ہریرہ ایک زمانہ تھا کہ 7 دن کے فاقے، 7 دن کے فاقے، ایک زمانہ یہ بھی تھا۔ پھر ابو ہریرہ اسی مدینے کے گورنر بنے، پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ ریشم کے کپڑے میں ناک صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ ابو ہریرہ واہ واہ۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ 7 دن تک کھانے کو کچھ نہ تھا، آج ایک زمانہ وہ ہے کہ ناک پوچھنے کو بھی ریشم کا کپڑا۔ جب حیثیت تھی تو یوں لیا کہ ریشم کے کپڑے، رومال
اور جب نہیں تھی تو 7 دن کے فاقے. 2 چیزیں منع ہیں. آپ بے شک اچھا پہنیں, آپ بے شک اچھا استعمال کریں, یہ کوئی منع نہیں, یہ دین کا حصہ ہے, لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو, اس میں دکھاوا نہ ہو, اس میں شو مارنا نہ ہو, اس میں دوسرے کے آگے اپنے آپ کو جتانا نہ ہو, اپنی مالداری کا دکھاوا کرنا نہ ہو, یہ نہ ہو. اللہ کی دی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. اور دوسری چیز فخر نہ ہو, فخر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اوروں کو چھوٹا سمجھنا, یہ تکبر, یہ فخر نہ ہو, یہ نہ ہو. اس کے علاوہ آپ اللہ کی دی نعمتوں کو استعمال کریں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو اس لیے مسلمان پاک, اس کا لباس, اس کا منہ, اس کا گھر, اس کا ظاہر, اس کا باطن, اس کے جو ہیں بچے اور اس کے بچوں کا لباس, بیوی کا لباس, گھر کے کمرے, گھر کا صحن, گھر کی گلیاں, سامنے کا بازار, پاکی فطرت میں ہے مسلمان کے. یہ مسلمان کی فطرت میں ہو. نبی کو کہیں بدبو برداشت نہیں تھی, ہمیں بھی برداشت نہ ہو, یہ نبوت کا مزاج ہے.